گلوبل جو ٹرینڈز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ آئی ٹی ہی میں ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا ہم سے 20 ایئرس آگے ہے۔ اس نے ایک اچھے وقت میں سمجھ لیا تھا کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو جو ہے اس نے ایک اپنے قومی انڈسٹری کے طور پہ لینا ہے۔ ہمارے یہاں ٹیلنٹ جو ہے اور جو ہمارا انٹلیکٹ ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں بلکہ 2 اسٹیپ آگے ہی ہے۔ ہوتی ہے آپ کی کمپیٹنس جو کہ آپ کو ریکوائر ہوتی ہے ٹورڈز یور کور نیڈس۔ دوسرا پھر اس کا بینگ اے ہیومن ہم نے انٹریکشن کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ مشینز ہیں، اب تو مشینز بھی بڑی سینسٹیو ہو گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے خواجہ آصف مشتاق۔ خواجہ آصف مشتاق از ورکنگ ایز اے بزنس کنسلٹنٹ اینڈ ایجلٹی بزنس سولوشن اور ہی از ورکنگ ایز اے ایڈوائزر ان ون سافٹ ویئر ہاؤس۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آئی ایس او سرٹیفکیشن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے پرٹیکولرلی سافٹ ویئر ہاؤسز کے لیے، اور کیا واقعی اس کی سرٹیفکیشن ہمیں لینی چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ اپنا سافٹ ویئر ہاؤسز بنانے کا سوچ رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اب اور گرو کریں، کیا ان کو آئی ایس او کی سرٹیفکیشن لینی چاہیے؟ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے خواجہ آصف مشتاق سے۔ آئیے ملتے ہیں خواجہ صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ خواجہ صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ خواجہ صاحب ٹاپک پہ تو ہم ضرور ڈسکشن کریں گے، لیکن ہم ذرا جان لیتے ہیں آپ کی سکسیس اسٹوری۔ ماشاء اللہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، ٹیک سیکٹر میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، ایون دو کہ آپ کا بھی جو ہے سافٹ ویئر ہاؤس سے بھی اسٹارٹ اپ ہے، لیکن بہت اچھا کام جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ ایچ آر میں 19 سال کام کر کے 18 سال کام کر کے پھر یہ کیا سوچا یار کہ میں نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے؟ ایک تو آپ کا شکریہ کہ ایک نالج شیئرنگ کا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس پہ آبویسلی ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کرنے سے ہم اپنی اکانومی کو ایک ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک رہ گیا ایچ آر سے آئی ٹی میں آنے کی بات، تو آئی ٹی تو میرا شروع سے ہی پیشن تھا اور ہے بھی۔ میں نے آئی ٹی کے اندر گریجویشن کی اور پھر آئی ٹی کے ساتھ ایک وابستگی جو تھی وہ جن بھی اداروں میں رہا وہاں پہ آئی ٹی کے سسٹمز کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں نے اچھا خاصا کام کیا، اور بڑے اداروں کے ساتھ انگیج رہا، اور اس میں جو بڑی کارپوریشنز ہیں گلوبلز ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں بھی انگیج رہے، اور ان اداروں کو جو ہے وہ لائسنسنگ اور جو اس کی سرٹیفکیشنز وغیرہ کروا کے دیتا رہا۔ جہاں تک رہ گیا کہ ایک ایچ آر کے پروفیشن سے آئی ٹی کی طرف آنے کا یا ایک آئی ٹی انڈسٹری کو جوائن کرنے کا، تو دیکھیے اس وقت گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو گلوبل جو ٹرینڈز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ آئی ٹی ہی میں ہے، اور ہم نے آلموسٹ 20 ایئرز جو ہیں وہ بیک ہیں۔ اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا ہم سے 20 ایئرس آگے ہے، اس لیے کہ اس نے ایک اچھے وقت میں سمجھ لیا تھا کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو جو ہے اس نے ایک اپنے قومی انڈسٹری کے طور پہ لینا ہے، اور اس نے گلوبلی لابنگ کرنی ہے، اور اس اپنے کمیونٹی اپنے نیشن کے لیے اس نے بزنس اپرچونٹیز ڈیولپ کرنی ہے۔ تو آج دیکھیے کہ جو گلوبل کارپوریشنز ہیں وہاں پہ آپ کو انڈینس بیٹھے ملیں گے۔ دیٹ از اے گڈ تھنگ کہ وہ ہمارے ایشیا سائڈ سے ہیں اور ہمارے نیبر سے ہیں، تو ہمیں اچھی چیزوں میں ایک دوسرے کو بہرحال کمپیٹ کرنا چاہیے۔ بس اب یہ بتائیے گا کہ جو ٹریننگز کا پارٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ بہت گرو کر گیا اور ہم شاید اس طرح سے اس سیکٹر میں گرو نہ کر سکے، تو کیا ریسرچ سینٹرز یہاں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگز ان کی بڑی اسٹرانگ رہی؟ دیکھیے صرف ٹریننگ سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ جب بچے کو گھر سے ہی ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، اس کو سوسائٹی میں ویسا انوائرمنٹ ملتا ہے، اور پھر ایک جو لیگیسی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ جونیئرز کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انفارمل ٹریننگ جو ہے وہ سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، تو میرے بہت سارے فرینڈز جو ہیں وہ
ग्लोबल कॉरपोरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं। मेरा वहाँ यूएसए में उनके साथ डिस्कशंस इस मौजू पे बारहा हुई और उनका एक्सपीरियंस हुआ कि ग्लोबल कम्युनिटी के साथ काम करने का, और उन्होंने पाकिस्तानी जो टेक के लोग हैं उनके साथ काम किया वहाँ पे, पेंटागन के प्रोजेक्ट्स पे, नासा के प्रोजेक्ट्स पे। तो दे वर सो हैप्पी कि जी हमारे यहाँ टैलेंट जोन से है और जो हमारा इंटेलेक्ट है वो किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं बल्कि 2 स्टेप आगे ही है। बट द थिंग इज़ द इन्वायरमेंट एंड द कल्चर डेवलपमेंट, एंड ऑब्वियसली दैट स्टार्ट्स फ्राम द होम्स। एंड आई थिंक ये जो गुज़श्ता डेकेड है इसमें जितना इंटरनेट ने पेनिट्रेट की है तो इससे ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट बड़ा भी है और आईटी की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा बेहतर हो रहा है। हाँ साहब, अब ज़रा टॉपिक भी डिस्कशन कर लेते हैं। जिस तरह हमारी मॉक सेशन में आपसे बात हो रही थी कि ISO सर्टिफिकेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए। वेरी वर्दी क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी कोर एरिया। ग्लोबली एक जो स्टडी है वो ये है कि जिन इकॉनमीज़ ने स्टैंडर्डाइजेशन को अडॉप्ट किया, अपनी प्रैक्टिसेस को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल पे लेके आए, उससे आप ये बखूबी समझते हैं कि जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो उससे हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों एनहेंस हो जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज़ बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आईटी के अंदर हम बखूबी समझते हैं कि आईटी की डेवलपमेंट के अंदर जब ऊप्स आया, इस सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने पूरा एक पैराडाइम चेंज किया। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब कोड लिखते थे तो वो कोड बहुत लेंथी होते थे। जस्ट अगर एक आपने एक्शन परफॉर्म करना होता था तो यू हैव टू राइट डजन्स ऑफ लाइंस। और जब से फिर ऊप्स आया, C++ ने एक पूरा रेवोल्यूशन डेवलप किया और फिर बात आगे बढ़ती गई है। तो अब तो बहुत ज़्यादा इजी होगी ना प्रोग्रामिंग। तो क्या हुआ कि वो प्रैक्टिसेस जो थी वो एम्बेडेड करते गए हम, और ये जो आपको एक एवोल्यूशन नज़र आता है आईटी की डेवलपमेंट के अंदर, उसके अंदर भी एक बुनियादी रोल जो है स्टैंडर्डाइजेशन का। हम ये समझते हैं कि आईटी के अंदर जो इब्तदाई तौर पे ग्लोबली एक्सेप्टेड वो CMM लेवल हैं कि लेवल 1 पे कौन है, लेवल 2 पे कौन है, 5 पे कौन है। तो हम पाकिस्तान में अभी भी देखें तो चंद एक ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड ऑब्वियसली CMM के जो लेवल्स हैं उनको अटेन करने के लिए एक आपको कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क और क्वालिटी चाहिए होती है। यही पैराडाइम जब हम कन्वर्ट करते हैं टूवर्ड्स ISO, तो ISO जो है वो हम देखते हैं कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मोर देन 168 कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं। इट्स लाइक UNO, जहाँ हर कंट्री की जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन करती है, और फिर वो अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में और कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑफ लोकल नीड एंड रिक्वायरमेंट्स दे कंट्रीब्यूट फॉर द स्टैंडर्डाइज ग्लोबल स्टैंडर्ड। और आईटी के अंदर हम देखते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है, इट्स अ ग्लोबल थिंग, कि इस वक्त ग्लोबल इकॉनमी के अंदर जो इंटरनेट इंट्रानेट के कंसेप्ट्स हैं और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, इस कम्युनिकेशन के अंदर जो इतना बड़ा बिग डाटा ब्लॉकचेन का जो कंसेप्ट आ चुका हुआ है, ये जो इतना बड़ा डाटा जो ट्रांसफ़र होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर स्पेसिफ़िकली जो है ISO के 27,000 सीरीज़ जो थी है वो स्टैंडर्ड्स की मौजूद है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एड्रेस करती है। इसी तरह फिर किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी एंटरप्राइज़ को गवर्न करने के लिए उसका मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि एक मैनेजमेंट की जो लेगेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ अप्रोच है, जो स्ट्रेटजी है, वो इन कंटिन्यूटी उसी सूरत में रह सकती है जब वहाँ पे एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस मौजूद हो। तो इट मीन्स कि फिर जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आप अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रो। और जिन ममालिक ने स्टैंडर्डाइजेशन को अडॉप्ट किया वो ममालिक हम देखते हैं कि वो ग्रोथ में ट्रेमेंडस हैं। दे आर द आइकन्स एंड दे आर द बेंच मार्क फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी कि इस वक्त जितनी लेबर चीप पाकिस्तान की है और जितना इंटेलेक्ट और यूथ पाकिस्तान का मौजूद है,
یہ اگر اس وقت میٹا کی بات کی جا رہی ہے اور اس وقت AI آگمنٹڈ ریئلٹی کی بات ہو رہی ہے اور ایک گلوبل جو ویلیج میں یہ کہوں گا کہ لیٹ 90s میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا کمپیوٹر سائنسز میں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ہم اس وقت یہ تصور کیا کرتے تھے جی ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوگا اور پیشنٹ پاکستان میں ہوگا یا ڈاکٹر پاکستان میں ہوگا اور پیشنٹ ایک دنیا کے دوسرے خطے میں ہوگا, اس کی سرجری ہو رہی ہوگی آن لائن, اس کو میڈیسن جو سی ہیں وہ دی جا رہی ہوگی. تو اب دیکھیے جو بایو میڈیکل سائنسز نے جتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کی ہے اور ریسنٹلی سرجری جو سی ہے 5G ٹیکنالوجی نے اس بات کو اب اشور کر دی ہے اور اب یہ ٹرائل ہو رہے ہیں گلوبلی ہو رہے ہیں 5G ٹیکنالوجی کے تھرو کہ گلوبلی یہ ہو رہا ہے کہ آپریشن جو سے ہیں سرجیکل آپریشن جو کہ دوز آر ویری سینسٹیو وہ اس وقت پرفارم کیے جا رہے ہیں. تو دس از اے ٹائم کہ جب پاکستان میں اس چیز کو فوکس کیا جائے اور ہم IT کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں تاکہ ہم ایک گلوبل اکانومی کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکیں. Great, wonderful Khwaja صاحب, you were amazing and superb in the whole session. Great contribution by the way. اچھا خواجہ صاحب, اب ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ HR میں بھی آپ رہے, اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بھی رن کریں, یو ورکنگ ایز اے CEO, ڈفرینٹ لوگوں کے آپ انٹرویوز کرتے ہیں, HR میں تو بہت سارے کیے ہوں گے. کیا 3-4 اسکلس دیکھتے ہیں آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ میں اور آپ سمجھتے ہیں یار کہ یہ 100% اس میں ہونا چاہیے تو میں اس کو رکھوں گا؟ ونڈرفل جی, دس از اے بلیسنگ فار می کہ جی آئی ورکڈ آن ISO گلوبل اسٹینڈرڈ آن ریکروٹمنٹ اور مجھے جب فرسٹ ٹائم ڈیولپ ہو رہا تھا ارلی 2013 کے اندر اس کا فرسٹ جب ورژن پہ ورکنگ اسٹارٹ ہوئی تو آئی ریمین اے پارٹ آف دیٹ ٹیم اور ابھی جو ریسنٹ اس کے اندر ریویژنز ہو رہی ہیں 2020 کے اندر اسٹارٹ ہوئی ہیں ہماری, اس میں بھی کنٹریبیوٹ کی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آپ کی کمپیٹنس جو کہ آپ کو ریکوائر ہوتی ہے ٹورڈس یور کور نیڈس. آپ نے ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ لینا ہے, IT کا ڈیولپر لینا ہے اور اس نے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ کام کرنا ہے تو یو نیڈ اے پیور پروگرامر جو ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی کر سکے. آپ کو اگر ایک سیڈ پارٹ کرنا ہے یعنی سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن کا کام کرنا ہے تو آپ کو سافٹ ویئر انجینئر چاہیے ہوگا. تو آپ نے اس کی وہ کور کمپیٹنس ایک تو وہ دیکھنی ہے. اچھا دوسرا پھر اس کا بینگ اے ہیومن ہم نے انٹریکشن کرنا ہوتا ہے. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ مشینز ہیں. اچھا وہ بات بھی اب پرانی ہوگی, کنونشنل ہوگی مشین والی. اب تو مشینز بھی بڑی سینسٹیو ہو گئی ہیں. دے نیڈ اے پراپر ایٹماسفیئر, اس کو پراپر ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے مشین کو بھی. تو مشینز آر لائک ہیومنس نو. اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس نے بھی اس کو ہیومن روبوٹکس کا کنسیپٹس آ چکے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس انسان نے ایک سوسائٹی کے اندر کام کرنا ہے, ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کرنا ہے. اس کا مختلف رولز ہیں, اس نے وہ رولز پرفارم کرنے ہیں. اب ان رولز کو پرفارم کرنے کے حوالے سے جو اس کی ہمیں سوشلائزیشن کی ایبیلٹیز ہے, جو اس کی ہیومن بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں نا ایٹیچیوڈ, تو وہ ایٹیچیوڈ جو ان سے ہیں وہ اسیس کرنے ہوتے ہیں. تو دیز آر دا 2 بیسک تھنگس. اچھا خاص صاحب, یہ اینی فائنل ورڈنگ اباؤٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, پلیز گو ہیڈ. دیکھیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے نا وہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی خودی کو جو ہے نا وہ پہلے ریکگنائز کریں کہ وٹ یو آر اینڈ فار وٹ پرپز یو آر دیئر. جب آپ اپنے پرپز آف ایگزسٹنس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ گرو کرتے ہیں. تو آئی مسٹ ایکنالج اینڈ اپریشیٹ اینڈ وش کہ یہ ادارہ جو ہے نا جو ایک پازیٹیوٹی کو اس سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کے اوپر امپیکٹ ہے اس کا. اچھا ہے, یہ نہ صرف ینگسٹرز پہ کام کر رہے ہیں بلکہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو میچور اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو لیگسی اپنی جو ہے سوسائٹی کے اندر رکھتے ہیں ان کی بھی سوچوں کو بدل رہے ہیں. تو دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن. Great. Thank you Khwaja for your time, support and love. You were amazing and superb in the whole session. Thank you. Thank you very much. Thank you very much Khwaja Asif Mushtaq صاحب for joining us today. بہت زبردست, بڑا اچھا رہا سیشن آپ کے ساتھ.
आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज का सेशन देखने का। आज हमारे साथ थे ख्वाजा आसिफ मुश्ताक जो कि ऑपरेशनल हेड थे एजिलिटी बिजनेस सोल्यूशन के। आई मीन ही वाज अमेजिंग इन द होल सेशन। उन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से टेक में सॉफ्टवेयर हाउस में आप ISO की सर्टिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनका सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारा हमसाया ममालिक थोड़ा सा हमसे आगे है तो हम उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं रियल टाइम स्टैक्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। टेक केयर, बाय बाय।